نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ، کب تک چھت پہ بیٹھے رہو گے؟ کل سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ ناصر علی اور ناظم علی کا پورا کنبہ صبح سے آوازیں لگا رہا تھا۔ سب کی نظریں چھت کی منڈیر پر بیٹھے اصغر علی کو تک رہی تھی، جو وہاں کل سے بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے اترنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان کا مطالبہ ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا۔ بالآخر ناصر علی اور ناظم علی ڈرائنگ روم میں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور ان کے مطالبات پر غور شروع ہوتا ہے۔ کچھ گفت و شنید کے بعد ناصر علی نے کھڑے ہو کے اپنا فیصلہ سنایا اور سب اس بات پر راضی ہوئے کہ اگر اصغر علی کو گھر پہ روکنا ہے تو ان کا مطالبہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ فوراً ہی ہرکارے دوڑ کے صحن میں پہنچتے ہیں اور چیخ کر اصغر علی کو ان کے مطالبات کی منظوری کی نوید سناتے ہیں۔ اصغر صاحب اگلے ہی لمحے دوڑ کے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے پہنچتے ہیں اور کمرے میں خوشی خوشی داخل ہوتے ہیں۔ ان کے مطالبے کی رو سے اصغر علی کی شادی زاہدہ سے طے پا گئی تھی۔ اس کے بعد ناصر علی نے اپنے فیصلے کا بقیہ حصہ سنایا، جس کی رو سے آج کے بعد سے زاہدہ اسکول چھوڑ کے گھرداری سنبھالے گی۔ اچانک کچن سے برتن گرنے کی آوازیں آتی ہیں اور سب دوڑ کے کچن میں پہنچتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسکول چھوٹنے کے دکھ میں زاہدہ نے اپنے آپ کو کچن کے اسٹور میں بند کر لیا ہے۔ دونوں بھائیوں کے لیے اب بہت ہو گیا تھا۔ انہوں نے پھر یہ معاملہ اپنی بڑی بیٹیوں کے سپرد کیا اور باہر چلے گئے۔ فیصلہ مگر ہو چکا تھا۔ زاہدہ اس وقت 8ویں جماعت کی طالبہ تھیں اور ان کا عقد اصغر علی جو ناظم علی کے صاحبزادے تھے طے پا گیا تھا۔ یہ سوانح عمری اصغر علی اور زاہدہ بیگم کی زندگی کی داستان ہے، جو اس دن شروع ہوئی اور اصغر فیملی کی بنیاد بنی۔ اس تحریر کو لکھنے میں کافی عرصہ لگا اور بہت تحقیق کے بعد اس کام کو مکمل کیا گیا ہے۔ ہم ان تمام لوگوں کے بہت ممنون ہیں جن کی مدد سے یہ سلسلہ مکمل ہو پایا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کاظم فیملی اصغر علی کے گھومنے پھرنے کی عادت سے بہت نالاں تھی۔ اصغر علی کا حال یہ تھا کہ کئی مہینے گھر سے غائب رہتے اور پھر اچانک سے نمودار ہو جاتے۔ کبھی بمبئی، لکھنؤ، کانپور، دہلی اور نہ جانے کہاں کہاں۔ آزاد اور مصورانہ سوچ کے مالک اپنے آپ کو کہیں قید نہیں رکھتے تھے اور ہر وقت گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اپنے وقت کے فٹ بال کے بہترین کھلاڑی رہے۔ بتاتے تھے کہ ہجرت کے وقت اپنے کپ اور ٹرافیوں سے بھرا پورا صندوق چھوڑ کے آئے تھے۔ زاہدہ بیگم کو اپنی تعلیم کے چھٹ جانے کا دکھ ان کی زندگی بھر رہا، لیکن وقت شاہد رہا کہ اس 8 جماعتیں پڑھی ہوئی بچی نے اپنی لگن اور شوق سے دنیا میں ایک اسکالر کے برابر مقام بنایا۔ ان کی تصنیفات کو صحافتی، حکومتی اور مذہبی سطح پہ سراہا گیا، جس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس واقعے کے بعد بہرکیف زاہدہ کی شادی اصغر علی سے ہو گئی۔ نہ بارات آئی، نہ ڈولی اٹھی۔ اس چھوٹے سے کنبے نے جو رسومات ہو سکتی تھی وہ خوشی خوشی انجام دی اور زاہدہ ایک کمرے سے رخصت ہو کے دوسرے کمرے بیاہ گئی۔ اپنے بچپن کے باقی شوق انہوں نے شادی کے بعد انجام دیے، مگر اصغر علی کو گھر پہ روکنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ شادی کے 2-3 دن کے بعد ہی وہ لاپتہ ہو گئے۔ پر زاہدہ اب صرف گھر کی ہو گئی تھی اور گھر کے کام کاج میں دل لگا لیا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ اصغر علی جب گھر آتے تو ملک کے کونے کونے کی خبریں لاتے اور ایک ہیرو کی طرح ان کی خاطرداری ہوتی۔ اس زمانے میں خبریں بہت نایاب ہوا کرتی تھیں۔
ایک دن تو وہ سب لوگوں کو اپنے ساتھ بمبئی بھی لے گئے اور خوب سیر و تفریح کرائی۔ اللہ نے ان کو جلد ہی خوبصورت بیٹے وقار علی سے نوازا، جس کے آنے سے اس گھرانے میں خوشیوں کے پھول کھل گئے۔ گڑیوں سے کھیلنے کی عمر میں زاہدہ اب اپنے بیٹے سے کھیلتی تھی۔ اسی دوران اللہ نے اس جوڑے کو ایک اور خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ دونوں نے اس کا نام خالد رکھا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اپنے دونوں بیٹوں کو پا کے اصغر اور زاہدہ بہت خوش تھے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی وہ صرف 2 سال کا ہی تھا جب ایک دن زاہدہ اس کو چھت پہ لے گئی۔ وہیں اس کو ایسا شدید بخار چڑھا کہ معصوم جاں بحق نہ ہو سکا اور اپنے مالک سے جا ملا۔ اپنی طویل زندگی میں دونوں اپنے بیٹے خالد کی جدائی کبھی نہیں بھول سکے۔ وقت کا دھارا پلٹتا ہے اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرتا ہے، اور یہ فیملی بھی ناصر علی کے ساتھ پاکستان ہجرت کرتی ہیں، جس کی تفصیلات پچھلی تحریروں میں ہم درج کر چکے ہیں۔ اب سیتاپور کا قافلہ ناصر علی کی سربراہی میں کھوکھرا پار کے راستے پاکستان پہنچتا ہے۔ ان کی اصل منزل راولپنڈی تھی، جہاں صفدر علی ان کے منتظر تھے، مگر اصغر علی اور زاہدہ بیگم اپنے بیٹے وقار علی کے ساتھ کراچی میں ہی رک گئی، اور یہاں سے کراچی میں اس خاندان کا سفر شروع ہوا۔ کراچی میں اصغر علی اینڈ فیملی نے اپنا آغاز خداداد کالونی کے ایک چھوٹے سے گھر سے کیا۔ وہ ایک کمرے کا شیٹوں کا مکان تھا، جس کا کچن بھی کمرے کے اندر ہی تھا۔ چند چادریں، صندوق اور چند برتن اس فیملی کا کل سرمایہ تھا۔ اس کالونی میں ہندوستان سے بے شمار خاندان آباد ہو رہے تھے۔ یہ تینوں کراچی میں بالکل اکیلے تھے، مگر اس غریبوں کی بستی سے ان کو جو محبت ملی وہ ان کے ساتھ تمام عمر جاری رہی۔ اصغر علی کے لیے سب سے بڑا مرحلہ اپنی فیملی کی سیٹلمنٹ تھی، جس کے لیے انہوں نے دن رات محنت کری اور کئی اداروں میں نوکری کی کوششیں کرتے رہے، مگر کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ ممکن نہ ہو سکا۔ وہ گھرانہ روز کماتا اور روز کھاتا۔ اب اصغر علی کی زندگی مکمل بدل چکی تھی۔ اب ان پر بہت ذمہ داریاں آن پڑی تھیں۔ وہ آزاد اور منچلا نوجوان کہیں ہندوستان میں ہی رہ گیا تھا۔ اس بند کمرے میں زاہدہ روز لکڑیاں جلا کے کھانا پکاتی تھی۔ کبھی ان کے ہاتھ جلتے تو کبھی آنکھیں۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ وہ سردیوں کی ایک شام تھی۔ خداداد کالونی میں رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ کہیں کہیں تنگ گلیوں کے کونوں میں لالٹینیں جل رہی تھیں۔ اصغر راشن کا تھیلا ہاتھ میں پکڑے ان تنگ گلیوں سے گزر کے گھر جا رہے تھے۔ آج وہ بہت خوش تھے۔ بالآخر ان کو ایک کمپنی میں مستقل کام مل گیا تھا۔ زاہدہ بھی اٹھ کے کمرے میں لالٹین جلاتی ہیں۔ کمرے میں مٹی کے تیل کی خوشبو پھیلنے لگتی ہے۔ اب وہ کمرے کے کونے میں جا کے پٹرے پہ بیٹھ جاتی ہیں اور لکڑیوں کو پتیلی کے نیچے بچھا کے آگ دہکاتی ہیں تاکہ کھانا بنایا جا سکے۔ وقار ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ان کی مدد کرنے لگتا ہے۔ زاہدہ کھانا پکاتی جاتی ہیں اور وقار سے پیار بھری باتیں کرتی جاتی ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور اصغر علی گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ دونوں خوشی سے ان کو دیکھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں گھر کا سودا تھا۔ خوشی سے ان کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اب وہ بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ایک جگہ بہت اچھا کام مل گیا ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمارے حالات بہتر کر دے اور ہم اپنا اور اپنے کنبے کے کام آ سکیں۔ اس رات ان تینوں نے مل کے دعا کری اور اللہ نے ان کی سب دعائیں قبول کر لی
اور نہ صرف ان کے حالات بہتر ہونے لگے بلکہ اللہ نے اصغر علی کو اپنے کنبے کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بھی بنا لیا۔ اس دوران ناصر علی کا کنبہ راولپنڈی میں آباد ہو چکا تھا۔ رابعہ اور صغیر فاطمہ نے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ صفدر علی اپنی فیملی کے ساتھ سکھر جا چکے تھے۔ جب زاہدہ کو اکیلا پن بہت تنگ کرنے لگا تو کچھ دن بعد زاہدہ اور وقار راولپنڈی چلے گئے اور اصغر علی کراچی میں رہنے لگے، مگر باقاعدگی سے آنا جانا کرتے رہے۔ پر یہ سلسلہ بھی کچھ عرصہ ہی چل پایا اور بالآخر زاہدہ رابعہ کے ساتھ مستقل کراچی منتقل ہو گئیں۔ اس دوران اس فیملی میں شاہین اور نوشابہ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ کراچی میں دونوں بہنوں نے ساتھ ساتھ گھر لیا عزیز آباد میں اور اپنے کنبے کی بنیادیں بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ یہاں اس فیملی میں پھر فریدہ، احمد، اسما اور بابو یعنی علی کا اضافہ ہوا۔ اس دوران اصغر علی کی قابلیت اور انتھک محنت نے ان کو کراچی میں کامیابیاں دلانا شروع کر دیں۔ اب انہوں نے اپنے کنبے کو کراچی بلانے کی کوششیں شروع کر دیں اور پھر ناصر علی کا کنبہ آہستہ آہستہ کراچی آتا گیا اور آباد ہوتا گیا۔ اصغر علی اور زاہدہ سے جو ہو سکا وہ کیا اور سیتاپور کا قافلہ آہستہ آہستہ کراچی میں مکمل آباد ہو گیا۔ ان کا گھر سب کے لیے ایک جائے پناہ تھا۔ اللہ نے سب کی مدد کری اور سب آہستہ آہستہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے گئے اور زندگی کی گاڑی چلتی گئی۔ اصغر علی کی خوبصورت طبیعت نے اس زمانے میں ان کے دوستوں اور تعلقات کا حلقہ بہت وسیع بنا دیا تھا۔ ہر اتوار کے روز شہر بھر سے ان کے سیتاپور کے دوست گھر پہ جمع ہوتے اور نئے ملک میں آباد ہونے میں درپیش مسائل یعنی نوکری، کاروبار، تعلیم اور مختلف معاملات میں ایک دوسرے کے کام آتے۔ سب کے لیے چائے، سموسے اور ناشتے وغیرہ کی ذمہ داری وقار اور زاہدہ کی ہوتی۔ پہلی سیتاپور کمیونٹی کی بنیاد ان دنوں پڑ چکی تھی۔ اصغر علی اور زاہدہ کے بچے اپنے کنبے کی محبت دلوں میں لیے بڑے ہوتے گئے۔ کچھ عرصے بعد دنیا دیکھنے کی لگن وقار علی کو امریکہ لے گئی۔ اپنے بڑے بیٹے کی جدائی دونوں کے لیے ایک ناممکن عمل تھا، مگر بہتر مستقبل کی خاطر انہوں نے وقار کو اپنی دعاؤں میں رخصت کیا۔ دونوں نے بہت چاہ اور محبت سے اپنے بچوں کی شادیاں کری اور اپنے کنبے کو وہی درس دیا جس پہ وہ زندگی بھر عمل کرتے رہے۔ رات کا وقت تھا۔ اصغر علی اپنی چھت پہ اپنے چھوٹے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو سلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیٹے کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ چارپائی پہ لیٹا آسمان پہ الٹا کاف بنائے ہوئے تارے تک رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا، ابو وہ فٹ بال والی سٹوری سنائے۔ اس نے اصغر علی سے پھر اس سٹوری کی فرمائش کری جسے وہ سینکڑوں بار پہلے بھی سن چکا تھا۔ تھکن کے باوجود اصغر علی نے انکار نہیں کیا اور بولے، سیتاپور کا فٹ بال گراؤنڈ تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میچ زور و شور سے جاری تھا۔ ہماری ٹیم ہار رہی تھی۔ سب کو مگر ایک یقین تھا کہ اصغر علی کے ہوتے ہوئے وہ ہار نہیں سکتے۔ مخالف ٹیم نے 2 کھلاڑی میرے اوپر لگائے ہوئے تھے۔ میں جب بھی آگے بڑھتا وہ مجھے گرا دیتے۔ پہلے ہاف میں مجھے مستقل گراتے رہے۔ ہم ہار رہے تھے۔ تب میں نے میچ کے دوسرے ہاف میں ان کی ترکیب کو فیل کر دیا اور ایک موقع پر اتنی تیزی سے بھاگا کہ وہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ سارا مجمع شور مچانے لگا، اصغر گول، اصغر گول، اصغر گول، اور میں نے زور سے شوٹ ماری اور گول۔ میں نے اس دن 2 گول مارے اور وہ میچ ہم جیت گئے۔ تماشائیوں نے آخر میں مجھے کندھوں پہ بٹھایا اور جشن مناتے ہوئے گھر لے کر آئے۔ اس رات وہ بچہ
بہت سکون کی نیند سویا، اور آج بھی آسمان پر الٹا کاف دیکھ کر اسے اصغر علی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اور یہ کہانی سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے اصغر علی اور زاہدہ کو ان کی زندگی میں ہی اپنے پوتے پوتیوں کی خوشیاں عنایت فرمائی۔ ہر اتوار کو وہ اپنی بیٹیوں اور خاندان کے گھروں پر باقاعدگی سے جاتے اور اپنی محبت کا احساس دلاتے۔ سیتاپور کے اس فٹ بال گراؤنڈ سے لے کر خداداد کالونی کے کوارٹرز تک اور اپنے پوتے پوتیوں کو گودوں میں کھلانے تک اصغر علی نے ایک محنت بھری پریکٹیکل زندگی گزاری۔ چند کپڑوں کے جوڑے، چند کوٹ اور ٹائیاں اور ایک جوتا، یہ ان کا ذاتی سرمایہ تھا، مگر ان کا اصل سرمایہ ان کی پینٹنگز تھی، جس کے جوہر لوگوں پر ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کھلے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنے گھر پر ایک اسٹوڈیو کھولا اور پروفیشنل پینٹنگز بنانا شروع کری۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہاتھوں سے بنائی گئی پینٹنگز مشہور ہونے لگی اور اسٹوڈنٹ سے لے کے کاروباری شخصیات گھر پر ہی آنے لگی۔ خاندان کے بھی کئی لوگوں نے ان سے تربیت حاصل کری۔ سادگی اور وفا کا وہ پیکر دن رات خوشیاں بکھیرتا ہوا زاہدہ کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتا گیا۔ اپنی عمر کے آخری دنوں میں بیمار رہنے لگے، مگر اپنی ذمہ داریاں اسی طرح نبھاتے رہے۔ شدید بیماری کی حالت میں بھی روز شیو کرتے، صاف کپڑے پہنتے اور اپنے بچوں سے مسکراتے رہتے۔ کچھ دن اپنی بیماریوں سے لڑتے رہے۔ اس کے بعد سیتاپور کا وہ فٹ بالر اپنے سارے میڈلز اور کپ سینے سے لگائے اللہ کے حضور روانہ ہو گیا۔ جیسے اسٹیشن سے آخری ٹرین اپنے پیچھے لوگوں کو ہاتھ ہلاتا چھوڑے جا رہی ہو۔ ان کی بچپن کی محبت زاہدہ اور ان کا کنبہ ان کی یادوں کو سینے سے لگائے پل پل جیتا ہے اور ان کے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ خاندان بھر میں ان کی جدائی ایک عظیم رہبر کی جدائی تھی۔ لوگ بہت عرصے تک اس صدمے سے نہ نکل سکے، لیکن وقت کا پہیہ چلتا رہا اور سیتاپور کا قافلہ آگے بڑھتا گیا۔